سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ علم کلام سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے. دیکھیں کسی چیز کی اہمیت اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم مقرر ہوا ہے. تو علم کلام کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. یہ تمام ائمہ دین نے بیان کیا ہے کہ علم کلام جو ہے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کمیونل آبلیگیشن ہوتی ہے، یعنی مسلم معاشرے کی بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو سیکھیں اور اسے سکھائیں. یعنی کم از کم اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ہر قصبے، ہر معاشرے، ہر شہر، ہر آبادی کے اندر کم از کم ایک ایسا ماہر ہونا چاہیے جو دین کے عقائد کا اثبات کرنا جانتا ہو دلائل سے، اور باطل نظریات کا رد کرنا جانتا ہو. ظاہر ہے یہ میں نے ایک کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ یہ تو کم سے کم شرط ہے، کیونکہ اگر ایک بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے. لیکن زیادہ براڈ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر قصبے میں اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس ضرورت کی کفایت کرنے والے ہوں. اب وہ کتنے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی، مینز آف کمیونیکیشن کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں. ایک بہت بڑے شہر جس کی آبادی کروڑوں میں ہو، لاکھوں میں ہو، ظاہر ہے اس کے لیے ایک دو کی بات نہیں ہوگی، وہاں یہ تعداد جو ہے سینکڑوں میں چلی جائے گی، یا ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے، کروڑوں والے شہر کے اعتبار سے چلی جائے. اپنے زمانے کے اعتبار سے علماء اس کی کچھ نہ کچھ مقدار اور حد بندی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ریلیٹیو ٹو سوشل سرکمسٹینسز ہیں. مثال کے طور پر علماء نے کسی دور میں یہ بات لکھی کہ اتنی مسافت کے بعد ایک ایسے عالم کا ہونا لازمی ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب تک وہ کسی ایسے عالم کو پا لے جو اس شبہ کا ازالہ کر لے، جو اس کو اسلام کی جو اصول ہیں اس کے بارے میں لاحق ہو گیا کسی کی بات سن کر، یا اس کے ذہن میں خیال آ گیا ہے ایسا، تو وہ کہتے ہیں یہ کم سے کم مقدار ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک ریلیٹیو ہے. آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی فرق ہے اور ہم مینز آف کمیونیکیشن ہمارے پاس زیادہ تیز رفتار آ گئے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی اتنا فاصلہ ہو یا اتنے وقت کے بعد پالے، یہ معیار اب بدل جائے گا. اور یہ معیار ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے، یہ فیسیلیٹیٹنگ ہوتے ہیں سوشل سرکمسٹانسز کے اعتبار سے، ضرورت پوری کرنے کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں. تو آج ہم ظاہر ہے یہ ڈسٹنشل اعتبار سے اس چیز کو بیان نہیں کریں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام فرض کفایہ ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ علم کلام فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم اہم ہے. بات یہ کہ تمام دینی علوم کا حکم یہی ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے. علم تفسیر بھی فرض کفایہ ہے، علم حدیث بھی فرض کفایہ ہے، علم فقہ بھی فرض کفایہ ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر یہ واجب تھوڑی ہے کہ وہ مفسر بنیں گے، وہ محدث بنیں گے، وہ فقیہ بنیں گے. تو جس طرح دین کے باقی تمام علوم یا فزکس ہے یا اور بھی اس طرح کے علوم ہیں، ہمارے علماء نے ان کو بھی فرض کفایہ لکھا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو مسلمانوں کو اغیار کا بالکل ان کے آگے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہ بنا دیں، اس طرح کہ ان کے پاس بالکل وسائل موجود نہ ہو. مسلمانوں کو فقیر ہو جانا شریعت کو مطلوب نہیں ہے. تو یہ جو علوم ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے. اسی طرح علم کلام بھی یہ فرض کفایہ ہے. یہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے. اور آپ اس کا ایک پہلو یہ دیکھیں کہ علم کلام بنیادی طور پر اصول ہیں، دین کے یہ اصول ہیں، اور ہر ملت اپنے اصولوں کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ اس پر ایفرٹ کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک غفلت کا اور لاپرواہی کا اور بے قدری کا رویہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی بس یہ تو علم کلام کو یا ایسے ہی مشگافیاں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو علم کلام کے سبجیکٹ میٹر کو نہیں جانتے، اس کے اسکوپ کو نہیں جانتے، اس کی غرض و غایت کو نہیں جانتے. اور ہماری ناقدری کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جامعات میں جا کے فلسفے ڈپارٹمنٹس کے مثال کے طور پہ 4 سال کے جو BS کے پروگرامز ہیں ان کی کورس آؤٹ لائنس پڑھیں، جا کے کریکلم پڑھیں، تو آپ کو نظر آئے گا 1 یا 2 کورس پڑھاتے ہیں اسلامک فلسفی پر، اور اس کا کبھی کنٹینٹ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی ریچنس ہے. وہ بہت ہی لو لیول پر ہم پڑھا رہے ہیں، ہم اپنا ہی علم نہیں پڑھا رہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہم 4 سال ایک بچے کو سکھاتے ہیں سب کچھ فلسفے میں، نہیں ٹھیک سے سکھاتے تو اپنی روایت نہیں سکھاتے. اور بدقسمتی سے ہمارے مدارس کے اندر بھی اب یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ علم کلام کو غیر ضروری علم سمجھتے ہوئے یا تو اسے کم کیا جا رہا ہے یا اس کو ایسے ہی بائی سائڈ لائن کے سبجیکٹ کے طور پر گزار کر آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے. اور گویا یہ رویہ عام ہے
کہ یہ شاید بس غیر ضروری علوم ہے، جبکہ ہمارے ائمہ دین اس کو مزید کیسے دیکھتے ہیں اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں. تو وہ اس کو فرض کفایہ کہہ رہے ہیں.